بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن چیزوں پر ایک مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے جنت بھی ہے۔ جنت جو ہے وہ آخرت کے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا آخری ٹھکانہ یہ تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ جو نیک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، گنہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سینکڑوں حدیث میں جنت کے حالات بیان فرمائے، اور بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان وہاں کے حالات اور نعمتیں پڑھ کر سن کر یقین کریں اور پھر وہ اعمال کریں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جنت بن چکی ہے، احادیث سے ثابت ہے، آگے احادیث آئیں گی۔ اور آپ نے جو جنت کا تعارف کرایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بہت تھوڑا ہے۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا، کسی اگر اچھے بارونق ترقی یافتہ شہر کو ہم دیکھ کے آئیں، پھر ہم اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کریں کہ اس کے بازار ایسے ہیں، اس کے باغات ایسے ہیں، اس کے روڈ ایسے ہیں، وہاں کی چیزیں ایسی ہیں، وہ بہت تعارف بہت کم ہوگا۔ جو بندہ خود جا کے دیکھے گا تو وہ ذرا سمجھے گا۔ تو اس لیے جنت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، اور ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال و اخلاق اپنانے چاہیے، شریعت کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں حدیث۔ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اعددت، میں نے تیار کر رکھی ہیں، لعبادی الصالحین، اپنے نیک بندوں کے لیے، ماں وہ نعمتیں، لا عین، جو کسی آنکھ نے نہیں رات دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال نہیں آیا۔ وقرؤوا، اور تم پڑھ لو، ان شئتم، اگر تم چاہو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، نہیں جانتا کوئی شخص جو مخفی رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی انسان کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا ان کا۔ ایسی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم چاہو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو۔ قرآن کریم میں اللہ نے بات فرمائی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو جنت کی نعمتوں کی بات ہے۔ ہمارے استاد محترم گزرے ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا میں گھومے پھرے تھے وہ، اور انہوں نے زندگی ساری کراچی میں گزاری ہے، اور بہت خوشحال انسان تھے، بڑے انسان تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، نفیس آدمی تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا تھا ہمیں۔ میں نے ایک مرتبہ سعودیہ عرب جانے کے لیے نا عمرہ کی درخواست دی کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو مجھے وہاں کا نا کیا کہتے ہیں سفارت خانے کے لوگوں نے ہمارے نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، ہم کچھ عرصے کے بعد نا آپ کو بلائیں گے اور آپ جائیں گے سرکار شاہی مہمان کی حیثیت سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر میں کچھ عرصے ٹھہر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کال آئی کہ جی آپ آ جائیں، اور آپ جا رہے ہیں شاہی مہمان کی حیثیت سے، عام آدمی کی حیثیت سے وہاں نہیں جا رہے۔ تو وہ فرمانے لگے، ہم جب وہاں ایئرپورٹ پہ اترے، ایسی گاڑیاں ہمیں لینے کے لیے آئی جو کبھی دیکھی نہیں تھی۔ پھر شاہی محل میں جا کے ٹھہرے، ایسا محل جو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ایسے برتن تھے، ایسی وہاں چیزیں تھیں جو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بتاؤ، دنیا کے بادشاہوں کے محلات اور چیزوں کے یہ حالات ہیں۔ جو احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تو اس کا مہمان خانہ کیسا ہوگا؟ جنت مہمان خانہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو وہاں اس کا اللہ کا مہمان خانہ کیسا ہوگا، اور وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موضع جگہ، صوتن، کوڑے کے برابر، فی الجنت، جنت میں، خیر من الدنیا وما فیہا، بہتر ہوگی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے۔ پہلے عربوں کی عادت تھی جب وہ کہیں جاتے تھے نا سفر میں، تو دوران سفر کہیں قیام کرنا ہوتا، قافلہ ٹھہرتا، اپنا کوڑا کسی درخت کے نیچے پھینک دیا کرتے تھے کہ یہ درخت میرا ہے، جگہ میری ہے، میں نے یہاں ٹھہرنا ہے۔ تو اچھی جگہ دیکھ کے نا وہ کوڑا پھینکتے تھے اپنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم جگہ ایک کوڑا پھینک کے جگہ تم مقرر کرتے ہو، اپنے لیے متعین کرتے ہو، اب کسی کو اتنی جگہ جنت میں مل جائے گی نا، وہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگی۔ ایک اور مثال دوں آپ کو میں اس کی، ایک ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ویلیو نہیں جگہ کی، بازار نہیں، دیہاتی علاقہ ہے، وہاں دکان کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے، قیمت کم، کرایہ بہت کم ہوگا، 1000 روپے کرایہ،
اتنا ہوگا نا، اور اس سے آدھی چھوٹی دکان کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں بازار چل رہا ہو بہت زیادہ بکری، وہاں سیل بہت زیادہ ہوتی ہو، وہاں وہی دکان کروڑوں روپے کی ہوگی، اس کا کرایہ لاکھوں روپے میں ہوتا ہے نا۔ تو جو دنیا ہے اس کی قیمت بہت کم ہے، جنت کی قیمت بہت زیادہ ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ کے راستے میں صبح، اور روحۃ یہ ایک شام گزار دینا، خیر من الدنیا وما فیہا بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے۔ ولو ان امرأۃ من نساء اہل الجنہ، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلعت الی الارض وہ جھانک لے زمین کی طرف، لأضاءت تو وہ روشن کر دے گی ما بینہما آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو، ولا ملأت ما بینہما ریحا اور بھر جائے گا وہ حصہ جو ان کے درمیان ہے خوشبو سے، ولا نصیفھا اور اس کے سر کا دوپٹہ، علی رأس جو اس کے سر پر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا دنیا اور دنیا تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ حضور ہمارے کہ اللہ کے راستے میں صبح شام گزار دینا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کسی کے ایک صبح گزر گئی، شام گزر گئی اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے کہ آدمی کسی بھی نیک کام کے لیے جا رہا ہے، علم حاصل کرنے جا رہا ہے، تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یا حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، علم سکھانے کے لیے جا رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے ہاں۔ پھر فرمایا جنتی عورت اگر صرف جھانک لینا دنیا کی طرف تو دنیا کے جو فضا ہے ساری وہ ساری معطر ہو جائے گی اور ساری روشن ہو جائے گی، ایسی عورتیں ہیں وہاں کی، اتنی خوبصورت عورتیں۔ نمبر 2 پھر یہ فرمایا کہ جو جنتی عورت کے ساتھ دوپٹہ ہوگا نا تو اس کی قیمت پوری دنیا میں ادا نہیں کر سکتی، اتنا قیمتی دوپٹہ ہوگا۔ لیکن ملیں گے کن کو؟ لعباد یہ صالحین، نیک بندوں کو۔ نیک بندے کون ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض واجبات کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہ نیک بندے ہیں، ان کو ملیں گے۔ ان کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے، بندے پاس علم ہو ان چیزوں کا، علم ہوگا تو عمل کرے گا، علم ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ گناہوں کا پتہ نہیں گناہ کون سے ہیں، کیسے چھوڑے گا، کیسے بچے گا ان سے؟ جنت اتنی قیمتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لشجرۃ، جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا، چلے گا سوار اس کے سائے 100 عام 100 سال، لا یقطعھا اسے ختم نہیں کر سکے گا، ولا قاب قوس احدکم فی الجنت، اور تم میں سے کسی ایک کے لیے کمان کے برابر جگہ جنت میں خیر بہتر ہے، مما طلعت علیہ الشمس او تغرب، ان تمام چیزوں سے بہتر ہوگی جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ تو جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اگر 100 سال گھوڑے سوار اس کو چلتا رہے نا گھوڑے پہ بیٹھ کے تو وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہوگا، دنیا سے بڑا درخت ہی ہوگا، 100 سال سوار چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر میں تمہیں اگر ایک کمان برابر جگہ جنت میں مل جائے تو دنیا کی تمام چیزوں سے وہ جگہ بہتر ہوگی۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل الجنت یاکلون، جنتی لوگ کھائیں گے، فیہا جنت میں، ویشربون اور پئیں گے، ولا یدفلون لیکن وہ ان کو تھوک نہیں آئے گا، جنتی لوگوں کو تھوک نہیں آئے گا، ولا یبولون نہ پیشاب کریں گے، ولا یتغوطون نہ ان کو پخانہ آئے گا، ولا یمتخطون اور نہ ہی ان کے ناک سے رزش آئے گی۔ قالوا فما بال الطعام، لوگوں نے پوچھا پھر کھانے کیا ہوگا؟ بندہ کھانا کھائے گا، پیشاب بھی نہیں آ رہا، چھوٹا بڑا پیشاب بھی نہیں، تھوک بھی نہیں آ رہا، پسینہ بھی نہیں، وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فما جشاء ڈکار آئے گی، ورشخ پسینہ کا رشق المسک کی مشک کے پسینے کی طرح، ڈکار آئے گی، کھانا ہضم، پیشاب کی ضرورت نہیں، اور تھوڑا پسینہ ہے، پسینہ بدبودار نہیں ہوگا، مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، کھانے کے اثرات ختم۔ جنت کے جو غذا ہوگی وہ نورانی لطیف غذا ہوگی۔ یلہمون تسبیح و تحمید، اور ان کی زبانوں سے جاری ہوگا سبحان اللہ اور الحمدللہ، کما تلہمون النفس جیسے تمہارا سانس جاری ہوتا ہے۔ ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، مصروف ہوں، فارغ ہوں، بول رہے ہوں، خاموش ہوں، سانس چلتا رہتا ہے نا، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، تو جنتی لوگوں کی زبانوں پہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ چلتا رہے گا، خواہ بول رہے ہیں، خاموش رہے ہیں، جاگ رہے ہوں، سو رہے ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ چلتا رہے گا۔ اس سے کیا بات سمجھ رہی کہ یہ بڑا
بہت ہی عظیم الشان وظائف ہیں یہ، بندہ ان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، جنتی لوگوں کے وظیفے ہوں گے یہ اور ان کی تسبیحات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کا مستحق بنایا ہمیں۔